نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے استغفار کی۔ میں آج آپ کو استغفار کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح استغفار کریں اور استغفار سے کیسے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، کیسے حل ہو جاتے ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مشکل کیسے آسان ہو گئی، یہ کام کیسے ہو گیا۔ یہ وہ دعا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، وہ رزق میں برکت لاتی ہے، مشکلات کو ایسے آسان کرتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں تھک جاتے ہیں نا، اور پھر جب بندے کے اوپر مشکلاتیں آتی ہیں تو پھر تب پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بے شک بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، نرمی سے، محبت سے، عاجزی کے ساتھ کہیں استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کہیں سے سنا اور کہیں دیکھا یوٹیوب پہ کہ بس استغفار پڑھنی ہے تو بس جلدی سے کام نپٹا کر آپ استغفار پڑھ لیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ ہر وقت استغفار پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور ایسے دل میں سوچیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور وہ بہت بخشنے والا رحیم اور غفور ہے۔ اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جو اس سے معافی مانگے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ فائنینشیل ایشو، کبھی ہیلتھ، کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی بس دل ہی بے چین ہو جاتا ہے، اور ایسے بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس روئیں، دل اداس ہوتا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں روئیں۔ ایک اور حدیث ہے، خوشخبری ہو اس سے جو قیامت کے دن اپنی کتاب میں بہت استغفار پائے، یعنی جس نے دنیا میں استغفار کو عادت بنا لیا اس کے لیے آخرت میں سرپرائز گفٹ ملے گا۔ سچ کہوں میری پیاری بہنوں، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ استغفار سے اتنی زندگی آسان ہو سکتی ہے، ہر مشکل دور ہو سکتی ہے۔ بے شک استغفار کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ میں تو اکثر واک کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے بھی استغفار کا ورد کرتی رہتی ہوں، کیونکہ ایک یہی ذریعہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بے شک ہم سب گنہگار بندے ہیں، کبھی زبان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی سوچ سے، کبھی ایکشن سے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کہ وہ غلطیوں کو پکڑتا نہیں، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا۔ تو بہنوں، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، اگر رزق میں تنگی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اگر اولاد نافرمان ہے، تو یہ سب ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور ان سب کا حل ایک ہی ہے کہ ہم سجدے میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے معافی مانگے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کی رب سے گفتگو ہے، اس کی کمزوری کا اعتراف ہے اور امید کا دروازہ ہے۔ آپ اس کو روزانہ زندگی میں بہت ایزی ایڈ کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی نماز فجر ادا کریں، پھر ایک تسبیح یا 30 بار 33 بار آپ استغفار پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 10-20 بار ضرور پڑھیں۔ کام کرتے ہوئے، رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے زیادہ اور ایک روایت میں ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی استغفار کرتے تھے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ناچیز گنہگار بندے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے، دن رات استغفار کرنی ہے۔ اور مگر ہم کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، نماز نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے، اور پھر جب یہی دنیا کے لوگ ہمیں ٹھوکر مارتے ہیں تو پھر تب پتہ چلتا ہے، اور اللہ کہتا ہے
اور اللہ پوچھتا ہے بندے سے، اے بندے بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ ابھی انسان گناہ میں ڈوب کر سوچتا ہے کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن نہیں، لیکن سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے مغفرت مانگے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے ہمارا رب جو بہانہ ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کی رب سے گفتگو ہے، اس کی کمزوری کا اعتراف ہے اور امید کا دروازہ ہے۔ پیاری بہنوں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی خطا کرتا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی جرم نہیں، غلطی کے بعد معافی نہ مانگنا جرم ہے۔ تو پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ 4 لفظ دل پر کتنے بھاری ہوتے ہیں؟ جب بندہ رات کے کسی حصے میں کہہ دیتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ میری پیاری بہنوں، زندگی چھوٹی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ ہم سے صرف ایک لفظ سننا چاہتا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، جو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا۔ یہاں کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ سب یوں سمجھو کہ بہانہ ہوتا ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ بندے مجھ سے مانگے، معافی مانگے، دعا مانگے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہمارا رب ہے۔ آئیے آج دل سے کہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو، میری کمزوریوں کو، میری بے بسی کو، سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہ چھپا دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں استغفر اللہ، اور بتائیں کیا آپ ڈیلی استغفار کرتی ہیں؟ آج سے روٹین بنائیے، دل بھی ہلکا ہوگا، زندگی بھی آسان ہوگی۔ اللہ حافظ میری پیاری بہنیں، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے بلیسڈ، اسٹے پازیٹیو۔